الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبيك البشير الداعي إليك بإذنك السراج المنير يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين صدق الله وصدق رسوله النبي الأمي الكريم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ہر سال ربیع الاول میں ہمارے ملک کے طول و عرض میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارکہ کی نسبت سے خوشی کا اظہار کیا جاتا ہے اور ہر ایک کا اپنا اپنا انداز ہوتا ہے۔ کچھ لوگ خوشی کا اظہار کرتے ہیں، خوشی مناتے ہیں، ان کا خاص اہتمام صرف 12 ربیع الاول کو ہوتا ہے یا ربیع الاول کے مہینے میں وہ خوشیوں کا اظہار کرتے ہیں، جبکہ باقی سارا سال ان کے ہاں وہ جوش و خروش نظر نہیں آتا۔ اور کہا یہ جاتا ہے کہ جو یہ خوشی نہیں مناتا، ہمارے طریقے کے مطابق نہیں چلتا، وہ گویا شیطان کا ساتھی ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں تشریف لانے پر شیطان کو ہی آگ لگی تھی اور شیطان ہی ناخوش تھا۔ اس لیے خوشی کا وہ اظہار جو صحابہ کو سمجھ نہیں آیا، تابعین کو، تبع تابعین کو سمجھ نہیں آیا، اس کو آج فرض کے درجے میں اپنا کر یہ کہا جاتا ہے کہ جو اس طریقے پر خوشی نہیں مناتا وہ گویا شیطان کا ساتھی ہے۔ حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کی وجہ سے
ہم مسلمان کہلاتے ہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں تشریف لانے پر کوئی مسلمان ایسا نہیں جو کلمہ گو ہو اور عمل کے اعتبار سے وہ چاہے جتنا بھی کمزور ہو لیکن ہو مسلمان۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں تشریف لانے پر وہ خوش نہ ہو، ایسا ہو نہیں سکتا۔ اور جو خوش نہیں ہوگا وہ مسلمان کہلانے کا حقدار نہیں ہے۔ لیکن خوشی کا وہ طریقہ ہم دیکھیں کہ حضرات صحابہ کرام کی زندگی میں کیا ہے۔ آخر وہ صحابہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب مبارک زمین پر گرنے نہیں دیتے، آپ کے وضو کا پانی زمین پر گرنے نہیں دیتے، اور اس کو اپنے چہروں کی زینت بناتے ہیں، وہ زیادہ حقدار ہیں اس بات کے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت اور ولادت مبارکہ سے متعلق جو خوشی کا اظہار کرنا ہے وہ کس طریقے سے کرنا ہے، یہ ہمیں ان کی زندگی میں دیکھنا چاہیے، وہ کیسے کرتے ہیں۔ اگر وہ طریقے جو آج رائج ہیں اور ان کو فرض کے درجے میں لے لیا گیا ہے ان کی زندگی میں ملتے ہیں تو پھر ہمیں پیچھے نہیں رہنا چاہیے۔ اور دلیل دینے والے بھی عجیب دلیل دیتے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرماتے ہیں تو اس وضو کا پانی صحابہ زمین پر گرنے نہیں دیتے، کیا نبی نے اس سے منع کیا؟ اب دلیل دیکھیں، کیا نبی نے اس سے منع فرمایا؟ ہم کہیں گے نہیں منع فرمایا۔ تو جب نبی نے نہیں منع فرمایا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وضو کا پانی بچانا کوئی ضروری تو نہیں تھا، وضو کا پانی ہاتھوں میں لینا کوئی ضروری تو نہیں تھا۔ تو جب ان کو منع نہیں کیا تو ہم جو طریقہ اپنا رہے ہیں ہمیں کیوں منع کیا جاتا ہے؟ یا ہمیں روکنے والے کون ہوتے ہیں؟ ہم تو یہ ضرور کریں گے۔ اور حیرت کی بات ہے عقل پہ ایسا پردہ پڑتا ہے، اسی دلیل سے اس کا جواب دیا جاتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کا پانی جو لوگ زمین پر گرنے نہیں دیتے ان سے زیادہ تم محبت کرنے والے ہو سکتے ہو؟ ان سے زیادہ تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر فدا ہونے والے ہو سکتے ہو؟ اگر وہ لوگ وضو کا پانی زمین پر گرنے نہیں دیتے تو یہ محبت کی وجہ سے ہے۔ آپ کا لعاب دہن اگر اپنے چہروں پر مل لیتے ہیں تو یہ محبت کی وجہ سے ہے۔ تو یہ محبت ان کو اس مقام تک ضرور لے کے آتی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے، آپ کے تشریف لانے پر جھنڈیاں لگانی ہیں، ہم نے ڈھول ڈمکا کرنا ہے، اور گانا باجا جو آج مروجہ طریقے کے مطابق ہو رہا ہے وہ نظرات کی زندگی میں ضرور نظر آتا۔ انہوں نے نہیں کیا، وہ اس لیے نہیں کیا کہ ان کی محبت اس درجہ کی تھی، اس کو ضروری نہیں سمجھا، بلکہ ضروری سمجھا تو اس چیز کو ضروری سمجھا جس کی چیز کا حکم قرآن میں دیا گیا اور جس چیز کو اللہ اس کے رسول نے پسند فرمایا۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، اب یہ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ تمہارے لیے نمونہ ہے۔ ہم تو بعد کے لوگ ہیں، قرآن تو ہمارے سامنے بعد میں آیا نا، نسل در نسل چلتا ہوا، اور ہمارے بعد بھی لوگوں تک پہنچے گا۔ لیکن جس وقت قرآن اتر رہا تھا اللہ رب العالمین نے یہ خطاب پتھروں کو فرمایا تھا، پہاڑوں کو فرمایا تھا، درختوں کو فرمایا تھا۔ کس کو فرمایا تھا خطاب؟ حضرات صحابہ کرام کو فرمایا تھا۔ حضرات صحابہ کرام اس وقت روئے زمین پر موجود تھے اور انہی کے متعلق وہ آیات اترتی تھیں، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہارے لیے نمونہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بہترین نمونہ کس کے لیے ہے؟ تم صحابہ کے لیے ہے۔ اولین مصداق صحابہ تھے، اس لیے کہ قرآن اس ٹائم اتر رہا تھا، اس وقت اتر رہا تھا تو سامنے صحابہ ہی تھے۔ تو صحابہ کرام کو جب مخاطب کیا اللہ رب العالمین نے خطاب فرمایا تو پھر ان لوگوں نے بھی آپ کو ایسا نمونہ بنایا اور ایسا آئیڈیل کے طور پر لیا کہ ان کی زندگی عین سنت کا نمونہ بن گئی۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما اپنے کچھ رفقاء کے ساتھ سفر پہ ہیں، سواری سے اترے اور قافلے والوں کو یا اپنے ساتھیوں کو روکا کہ تھوڑی دیر کے لیے رکو۔ وہ ایک جگہ پر گئے، جیسے انسان قضاء حاجت کے لیے بیٹھتا ہے
وہاں پر جا کر بیٹھے اور اٹھ کر آ گئے۔ ساتھیوں نے کہا کہ آپ کو قضاء حاجت نہیں تھی تو پھر آپ اس طریقے سے کیوں بیٹھے؟ تو فرمایا کہ میں ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں تھا، اس مقام پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قضاء حاجت فرمائی تھی اور اس طریقے سے بیٹھے تھے، میرا دل چاہا کہ آپ کے اس طریقے کو بھی یہاں پر زندہ کر دوں۔ اتنا سنت کا احساس ہے اور اتنا سنت کا خیال ہے اور محبت کا یہ عالم ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں مہمان آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، یا رسول اللہ آپ بھی تشریف لائیے اور ہمارے ساتھ کھانے میں شریک ہو جائیے۔ لیکن چلتے ہوئے ایک عجیب معاملہ دیکھا کسی نے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کو گن رہے ہیں، چل رہے ہیں اور آپ کے قدموں کو جب آپ گھر جا رہے تھے تب بھی گن رہے ہیں اور جب گھر سے چھوڑنے کے لیے کھانے کے بعد واپس آ رہے ہیں تب بھی قدموں کو گن رہے ہیں۔ کسی نے پوچھا یہ کیا، آپ قدموں کو گن رہے ہیں؟ فرمایا کہ میں نیت کر کے گیا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دوں گا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم میری دعوت پر تشریف لائیں گے تو جتنے قدم چل کر آئیں گے، جاتے ہوئے بھی آتے ہوئے بھی، میں قدموں کو شمار کروں گا، جتنے قدم ہوں گے اتنے غلام آزاد کروں گا۔ ہے سوچ کہاں تک گئی، محبت کا یہ عالم ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ نبوت نے، نگاہ رسالت نے، نگاہ رحمت نے ان صحابہ کو اتنا چمکا دیا اور اتنا ان کو عظمت اور رفعت کے مقام تک پہنچا دیا اور ان کو پھر وہ رنگ مل گیا کہ جو دیکھتا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عکس ان میں نظر آتا تھا، آپ کے کردار کا عکس، آپ کے اعمال کا عکس، آپ کی جو اعمال تھے، آپ کی سنت کا عکس ان صحابہ میں نظر آتا تھا۔ مدینہ منورہ تشریف لائے ہجرت کر کے، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ہو بہو آپ کا حلیہ اپنایا ہوا ہے، آپ جیسے قدم، آپ جیسا اٹھنا، آپ جیسا بیٹھنا۔ دیکھنے والوں کو سمجھ نہیں آئی، دیکھنے والوں کو سمجھ نہیں آئی، وہ سمجھے کہ شاید یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے جن کا ہم استقبال کرنے کے لیے آئے، اور وہ ان سے مسافے کے لیے لپک رہے ہیں اور ان کی طرف محبت کی نگاہیں ڈال رہے ہیں۔ پتہ تب چلا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ آرام فرما ہوئے، تشریف فرما ہوئے، تو صدیق اکبر نے اپنی چادر ڈال کر آپ کے اوپر ڈال دی، چادر لا کر آپ کے اوپر ڈال دی، تب جا کر پتہ چلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ ہیں اصل میں، اتنا رنگ میں رنگے ہوئے تھے اور اتنا مشابہت اختیار کر لی تھی اپنے ساتھی کی، اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، اپنے محبوب آقا کی، کہ اس مشابہت کے درمیان لوگوں کے لیے فرق کرنا مشکل ہو گیا۔ تب پتہ چلا جب جا کر چادر ڈالی، لوگوں کو پتہ چلا عظمت والے تو یہ ہیں اصل میں۔ اور ہمارے ہاں آج کیا ہے، سنت کا زندگی میں نام و نشان بھی نہ ہو، ہماری خوشی بھی سنت کے مطابق نہ ہو، ہماری غمی بھی سنت کے مطابق نہ ہو، اور پھر ہم عاشق رسول بن کر دوسروں پر فتوے لگاتے رہیں، فلاں بھی کافر، فلاں بھی کافر، وہ عمل نہیں کرتا، وہ فلاں جنت سے محروم ہو گیا۔ ہم تو پھر یہی دعا کرتے ہیں، یا اللہ تیری جنت بڑی ہے، ان مولویوں نے تنگ کر دی ہے، یہ جتنا مجمع بیٹھا ہے ہمیں اور ان کو تو لے جانا، اور اللہ پاک لے جائیں، یہ امید ہے انشاءاللہ، باقی وہ جانے، اللہ پاک جانے۔ تو کہنا ٹھیک ہے کہ نہیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کا اصل معیار کیا ہے، وہ اللہ نے خود قرآن میں بیان فرما دیا، قل ان کنتم تحبون اللہ، اللہ کے ساتھ محبت کا معیار فاتبعونی، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلا جائے۔ جب ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپنا لیں گے، ایک ایک عمل کے اندر، ایک ایک کام کے اندر، اور اپنے معاملات کے اندر اس سنت کو اپنا لیں گے، تو اس کا مطلب یہ ہوگا ہم جس کے عمل کو اپنا رہے ہیں، جن کے طریقے کو اپنا رہے ہیں، ہمیں دل سے انہی کے ساتھ محبت، انسان اسی کے طریقے پر چلتا ہے جس کے ساتھ محبت ہوتی ہے۔ اور آج کل دیکھیں آپ لوگ، ہمارے میڈیا کے ذریعے، ٹی وی کے ذریعے اور ان چیزوں کے ذریعے آج انگریزوں نے، کافروں نے اپنی محبت لوگوں کے دل میں ڈال دی۔ اب وہ گھر گھر میں لوگوں کو پابند کرنے کے لیے نہیں آتے، مجبور کرنے کے لیے نہیں آتے، بلکہ لوگ خوشی سے خود بخود ان کا لباس پہن لیتے ہیں، ان جیسی شکل و صورت اپنا لیتے ہیں، اور ان کے طور طریقے شادیوں میں اپنا لیتے ہیں، خوشیوں میں اپنا لیتے ہیں، غمیوں میں اپنا لیتے ہیں۔ وجہ کیا ہے کہ جو چیز اچھی لگنے لگتی ہے اس کا طریقہ اپنا لیا جاتا ہے۔ اگر ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی
ادائیں محبوب ہوں گی، ہم کوشش کریں گے، ہمیں کسی اور کی طرف دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جن کے لیے کائنات کو بنایا گیا اور پھر امام الانبیاء جن کو بنایا گیا، نبوت کا، رسالت کا، ختم رسالت کا، ختم نبوت کا تاج انہی کے سر پر رکھا گیا اور انہی کو بہترین نمونہ بنایا گیا۔ ہم خود بخود ان کے طریقے پر چلنا شروع ہو جائیں گے۔ ہماری گفتگو، ہمارے معاملات، ہمارے اخلاق جن کے بارے میں کہا گیا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، آپ ہی کے اخلاق سب سے بلند ہیں، ہمارا سب کچھ ان کے طریقے کے مطابق ہوتا چلا جائے گا، اور یہ محبت کی دلیل ہوگی۔ حتیٰ کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو عام امن کی حالت کی سنتیں ہیں نا، ان پر تو عمل بہت آسان ہے، اگر کوئی کرنا چاہے تو کوئی خوف نہیں ہے ان کے اندر۔ تو جب محبت اور اوپر جاتی ہے اور کمال کو پہنچنے والی ہوتی ہے تو پھر مومن کے دل میں ان سنتوں پر عمل کرنے کا شوق اور جذبہ پیدا ہوتا ہے جن سنتوں پر وقت کے تقاضے کے مطابق عمل کرنا نہایت مشکل ہوتا ہے۔ حالات ایسے ہوتے ہیں کہ اگر ان سنتوں کو اپنایا جائے گا تو بہت زیادہ مشکلات کھڑی ہو جائیں گی۔ جیسے جہاد کا عمل ہے، میدان جہاد کی سنتوں کو عام طور پر ایسے حالات میں زندہ کرنا جبکہ جہاد پر پابندیاں بھی لگائی جا رہی ہوں اور جہاد کو لوگوں کی نظروں میں معیوب بنا دیا گیا ہو، ایسے وقت میں صرف وہی مسلمان ان سنتوں پر عمل کر سکتا ہے جو محبت میں کمال تک پہنچ جائے۔ جس کی محبت کمال تک پہنچ جائے وہی عمل کرتا ہے۔ تلوار کی محبت، نیزے کی محبت، گھوڑوں کی محبت اور شاہ سواری سے پیار، قرآن نے حکم دیا اس کا، آج ہماری نظروں سے کیوں اوجھل ہو گیا؟ لوگ کہتے ہیں کہ امن کی بات کرو، تو کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنا اور سنت کی دعوت دینا اور سنت پر لوگوں کو لانا، کیا یہ بد امنی ہوگا؟ نعوذ باللہ من ذالک۔ صرف کرکٹ کھیلنا اور ہاکی کھیلنا اور انہی کھیلوں کے ذریعے ہمارے ملکوں کے اندر فحاشی کو لے کر آنا، یہ عین امن ہے، اور یہ ہمارا کلچر بن گیا، اور جو چیز ہماری دنیا و آخرت میں ہماری کامیابی کا ضامن تھی آج اس کو ہمارے لیے ایک معیوب چیز قرار دے دیا گیا۔ کچھ دن پہلے میں اپنے ایک دوست کے ساتھ جا رہا تھا، میں نے ان سے کہا، کچھ نوجوان ایک پارک میں کھیل رہے تھے، میں نے ان سے کہا کہ ہمارے وہ کھیل جو مسلمانوں کے لیے ایمان کے ساتھ ساتھ ان کی صحت کی بھی علامت ہوا کرتے تھے، اور اس کی وجہ سے معاشرے کے اندر سے بیماریاں ویسے ختم ہو گئی تھی، بہت کم، نہ ہونے کے برابر بیماریاں ہوتی تھیں، اور ہم اور غم بھی ان کے دلوں سے نکل گئے تھے۔ اور وہ کھیل جن کی وجہ سے انسان کا دل مضبوط ہوتا ہے اور جن کی وجہ سے دل میں شجاعت اور بہادری پیدا ہوتی ہے، جن کی وجہ سے حیا اور غیرت پیدا ہوتی ہے، آج وہ کھیل ایسے کھرچ کر صاف کر دیے گئے مسلمانوں کے اندر سے کہ آج پورے علاقے ان کھیلوں سے اور ان اعمال سے خالی نظر آتے ہیں۔ جس نوجوان کو دیکھو، اب تو پہلے کرکٹ کے میدان تھے، اب کرکٹ بھی موبائلوں پر شروع ہو گئی، کمپیوٹر پر شروع ہو گئی، کرکٹ کھیلتے ہیں، اس پر میچ ہوتے ہیں ان کے، اور پھر اس پر بیٹھ کر وہ سارا کچھ ملتا ہے، آنکھیں خراب، دل خراب، اور پھر انسان کا وجود بیمار۔ کتنی بیماریاں آج ہمارے معاشرے کے اندر آ گئیں، جسمانی طور پر بھی بیمار اور روحانی طور پر بھی ہمارا پورا معاشرہ بیمار ہو چکا۔ اچھے خاصے لوگ خیانت کے مرتکب ہو گئے، بڑی خیانتوں کے اندر مبتلا ہو گئے، اور ایک تو ہے ظاہر کی خیانت، وہ تو ہمارا پورا ملک ڈوبا ہوا ہے اس کے اندر، اور ہے ایک باطن کی خیانت، اس کے اندر بھی اچھے خاصے سفید داڑھیوں والے مبتلا نظر آتے ہیں۔ ایسی خیانتیں شروع ہو گئی، اسی وجہ سے تنہائی کے گناہ بڑھ گئے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے وہ غیرت والے، حیا والے وہ جو طریقے تھے اور وہ کھیل تھے، آج ہم نے ان کو اپنی زندگی سے نکال دیا۔ آج ہمارے بچوں کے لیے میدان ہوں اور ان کے اندر جا کر شاہ سواری کریں، ان میدانوں کے اندر جا کر گھوڑ سواری کریں، ان میدانوں کے اندر گھوڑ دوڑ لگائیں، خود دوڑیں، ورزشیں کریں، اپنے آپ کو مضبوط بنائیں۔ اس لیے نہیں کہ ہم نے یہاں پر کوئی بدماش بننا ہے، بلکہ اس لیے کہ ہم نے مظلوم مسلمانوں کی مدد کے لیے میدان جہاد کے اندر جا کر اس طاقت کا استعمال کرنا ہے۔ آپ دیکھیں ہمارے معاشرے کے اندر کتنی غیرت پیدا ہوتی، جب دل میں یہ احساس ہوگا میں نے کشمیر کی مظلوم بیٹی، کشمیر کی مظلوم ماں، کشمیر کی مظلوم بہن کو عزت دلانی ہے، جن پر آج بری نگاہیں ڈالی جا رہی ہیں، میں نے ان کی عزت کا دفاع کرنا ہے، وہ اپنی بہنوں کی عزت کا خود بخود خیال رکھے گا، اپنی ماؤں کی عزت کا خود بخود خیال رکھے گا۔ اور جب کسی کے دل میں یہ بات رچ بس جائے گی، یہ میرا اجتماعی مال ہے، میں نے اس مال کے اندر نظر بھی نہیں کرنی، ہلانا تو بہت دور کی بات ہے، یہ تو میرے لیے کتے اور خنزیر کی طرح حرام ہے،
تو پھر عام زندگی کے اندر بھی اس کی یہ کیفیت ہو جائے گی، اس کے پاس ملکی اموال، اجتماعی اموال جب آ جائیں گے وہ ان کے اندر خیانت کرنے کا سوچے گا تک نہیں۔ آج تو کسی کی نظر تھوڑی سی ادھر ہو، اس کے اندر ایسی خیانت کا مرتکب ہوتا ہے کہ وہ سمجھتا ہے کہ پتہ نہیں میں نے اگلے بندے کو بے وقوف بنا لیا اور میں اس کے اندر بڑا کامیاب ہو گیا، لیکن اس کو یہ پتہ نہیں ہے اس نے جو ڈنڈی ماری ہے، یہ ڈنڈی مارنا اس کو کس حد تک نقصان پہنچانے والا ہے، اس کو اندازہ نہیں اس بات کا۔ نقصانات صرف آخرت کے لیے، دنیا کے بھی نقصانات ہوتے ہیں، اور آخرت میں تو وہ ہوگا کہ جس کا یہاں تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ اس لیے احادیث مبارکہ آپ پڑھ کے دیکھ لیجئے جو خیانت سے متعلق آتی ہیں، کتنی سخت وعیدیں ہیں۔ ایک حدیث میں یہاں تک آتا ہے کہ جو شخص خیانت کرتا ہے اجتماعی مال کے اندر یا کسی امانت کے اندر خیانت کرتا ہے تو اس مال کو جہنم کے اندر پھینکا جائے گا، اور پھر اس شخص سے کہا جائے گا جو جہنم کے اندر سے اٹھا کے لاؤ اسے۔ اور حضرت ارباز بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت میں آتا ہے کہ وہ شخص جب اس کو جہنم میں ڈالا جائے گا تو وہ جہنم کا سمندر ہوگا، جیسے یہاں پر پانی کا سمندر ہے تو قیامت میں جہنم کے اندر ایک سمندر ہوگا، آگ کا سمندر۔ اس آگ کے سمندر کے اندر وہ غوطے کھائے گا، اور وہ سانس لینے کے لیے جب اپنا سر باہر نکالنے لگے گا، وہ وہاں کی کیفیت اللہ پاک ہی جانتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کی اور ہر مسلمان کی سے حفاظت فرمائے، ہمارے پہنوں کی بھی حفاظت فرمائے، ہمارے بعد والوں کی بھی حفاظت فرمائے، ایک ایک مسلمان کی سے حفاظت فرمائے۔ وہ جیسے ہی سانس لینے کے لیے سر اٹھانے لگے گا تو فرشتے اس کے سر پہ ہتھوڑے ماریں گے لوہے کے اور گرز ماریں گے کہ تجھے اسی آگ کے اندر جلنا پڑے گا۔ یہ خیانت کی سزا ہوگی۔ اور آج ہمارے ہاں خیانت کو ایک مہارت سمجھ لیا گیا ہے، ہمارے ہاں خیانت کو ایک اپنی چالاکی سمجھ لیا گیا ہے، اور اس چالاکی کی بنا پر آج ہمارے ملک کا نظام مفلوج ہو چکا ہے۔ نظام کیسے مفلوج ہوا؟ جب اس کو روکنے والے بھی نہیں ہوں گے، اس پر بات کرنے والے بھی نہیں ہوں گے، اور اس کی کھلی چھوٹ دے دی جائے گی، اور کھلی چھوٹ دینے کے بعد سر عام یہ معاملہ ہوگا تو زندگی کا نظام مفلوج ہو کر رہ جائے گا۔ جن سڑکوں سے آپ نے گزرنا ہے وہ راستے نہیں بنے گے تو آپ کیسے گزریں گے؟ اور جن علاقوں میں آپ کی رہائشیں ہیں وہاں پر صاف پینے کا پانی مہیا کرنے کے لیے جب پائپ لائن نہیں ہوگی آپ تک صاف پانی نہیں پہنچے گا، اور استعمال شدہ پانی جب وہاں سے نکالنے کے لیے سیوریج کا نظام خراب ہو جائے گا، آپ کے علاقے گندے ہو جائیں گے، وہاں پر بیماریاں پھیلیں گی، اور ان علاقوں کے اندر تعفن پھیل جائے گا، لوگوں کے لیے آنا جانا مشکل ہو جائے گا، تو زندگی کا نظام رک جائے گا کہ نہیں رکے گا؟ ہسپتالوں کے اندر ایک ایک بیڈ کے اوپر 3 مریض لیٹے ہوئے، مریض بھی سیریس حالت میں۔ یہ نوبت یہاں تک کیوں پہنچی؟ کیا لوگوں سے ٹیکس نہیں لیا جاتا؟ ہم تو یہ دیکھ رہے ہیں مہنگائی بھی بڑھ رہی ہے، ٹیکس بھی بڑھ رہے ہیں، لوگوں کا خون پسینہ بھی اور زیادہ بہایا جا رہا ہے، اور اچھی طریقے سے ان کو مزید نچوڑ کر جب یہاں تک پہنچا دیا، اس کے بعد پھر خیانت کا سلسلہ بھی شروع ہو گیا اس کے اندر سے، اور لوگوں کو اور زیادہ تنگ کر دیا، تو زندگی کا نظام جام ہو کر رہ گیا۔ دیکھیے حضرات صحابہ کرام کے دور میں برکت کیوں ظاہر ہوئی؟ اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا اثر یہ تھا کہ ان کا ایک ایک فرد امانت دار بن گیا تھا، اور دوسرا ان کے دل میں ایمان اور حیا اس درجے میں داخل ہو چکے تھے کہ جب انہوں نے کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ لیا، اب کسی کے سامنے سوال کرنا یہ گوارا ہی نہیں تھا ان کو، صرف ایک اللہ کے سامنے، جس اللہ کو اپنا معبود، مسجود اور خالق مانا ہے، اور جس اللہ کو اپنا الہ مانا ہے، اس کے علاوہ کائنات میں کوئی الہ نہیں، جب اس کو ایک مان لیا تو اب کسی کے سامنے سوال کرنا بھی گوارا نہیں۔ تو پھر جو اللہ ان کو دے دیتا اسی پر قناعت اختیار کرتے، اسی پر خوش رہتے۔ اللہ زیادہ دیتا تو اس میں زیادہ دینے والے بن جاتے، اللہ پاک کم دیتا اس میں سے بھی دیتے، اور جو بچ جاتا اس پر قناعت کر کے صبر و شکر کے ساتھ زندگی گزارتے۔ اللہ پاک نے ان کے دلوں میں وہ غنا ڈال دیا کہ وہ بادشاہوں سے بڑے دل والے ہو گئے۔ الغنا غنا النفس، مالداری یہ نہیں کہ آپ کے ہاتھ میں، آپ کی جیب میں پیسہ بہت ہو، آپ کی تجوریوں میں پیسہ ہو، آپ کے بینک بیلنس میں پیسہ بہت زیادہ پڑا ہو، یہ کوئی مالداری نہیں کہلاتی۔ اور دل ہر وقت پیسے کے اندر پھنسا ہوا ہے، اٹکا ہوا ہے، نہ کسی غریب پہ خرچ کرتا ہے، نہ اپنے اوپر خرچ کرتا ہے، نہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، اور پھر اسی طریقے سے وہ پیسہ چھوڑ کر دنیا میں چلا جاتا ہے۔ آخرت میں اس پیسے کا، اس مال کا حساب دینا پڑے گا، اور آخرت کے اندر اس پیسے کے اوپر پکڑ ہوگی، سوال ہوگا، جواب دینا پڑے گا۔ لیکن اگر یہی پیسہ اس نے اللہ کے راستے میں خرچ کیا ہوتا تو وہ پیسہ اس کے لیے آگے راحت کا سامان بن جاتا، آگے اس کے لیے عزت کا سامان بن جاتا، کامیابی کا سامان بن جاتا۔ لیکن ذہن نہ ہونے کی وجہ سے
یہ مزید مشکلات میں پھنستا ہے، اور جس کے دل کو اللہ تعالیٰ غنا عطا فرما دیتے ہیں، اس کے پاس مال تو کم ہوتا ہے لیکن دل بڑا ہوتا ہے، دل اتنا بڑا ہوتا ہے کہ جو اللہ نے دے دیا بس الحمدللہ، ہم اسی پر خوش ہیں اور اسی پر گزارا کرنے والے ہیں۔ ہم نے کئی ایسے لوگوں کو دیکھا، جب ان سے کوئی لوگ پوچھتے ہیں نا، جو آپ کو کسی ضرورت مشکل میں دیکھتے ہیں، کسی بیماری میں، کسی تکلیف میں دیکھتے ہیں، آپ کو کسی چیز کی ضرورت، وہ آگے سے کہتے ہیں یہ ہم نے جو کلمہ پڑھا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ اس لیے نہیں پڑھا ہم لوگوں سے مانگتے پھریں، ہم لوگوں سے در بدر جا کر مانگتے پھریں۔ آپ ایک چیز پر غور کیجئے، یہ جو مانگنے والے لوگ ہوتے ہیں، ان کی توقعات ہوتی ہیں کہ مجھے فلاں مالدار دے دے گا، مجھے فلاں مالدار دے دے گا۔ ان مالداروں کو کس نے مال دیا ہے؟ آپ بولیے ذرا، اللہ نے دیا کہ نہیں؟ اگر ہماری ڈائریکٹ توقع اللہ تعالیٰ سے ہو جائے تو کیا اللہ جو ان کو دینے والا ہے ہمیں نہیں عطا فرما سکتا؟ اللہ صحت دینے کا مالک ہے، اللہ رزق دینے کا مالک ہے، اللہ تعالیٰ اولاد دینے کا مالک ہے۔ جو چاہو اللہ سے مانگو، پھر اللہ پاک کی اپنی حکمت ہے کہ اس کے مانگنے کے مطابق اس کی مصلحت ہے کہ وہ جو چاہے بہتر اس کو عطا فرما دے، جو اس کے لیے بہتر نہ ہو اس کو روک لے، لیکن اس کی دعا رائے گا نہیں جائے گی، آخرت میں یہ دعا اس کے لیے کام آئے گی۔ تو خلاصہ میری بات کا یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کا تقاضا یہ ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ محبت کا حق یہ ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور حیات طیبہ کو اپنی زندگی میں شامل کیا جائے، حتیٰ کہ جہاد کے میدانوں تک میں اگر ہمیں جانا پڑے تو بدر و احد کا منظر ہمارے سامنے ہو، حنین و طائف کا منظر ہمارے سامنے ہو، تبوک و یرموک کا منظر ہمارے سامنے ہو، ہم ان معرکوں کو سامنے رکھ کر کہ جن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود بنفس نفیس تشریف لے گئے، ہم ان کے اندر جانے کا عزم کریں۔ آج ان کے اوپر پردے ڈال کر امت مسلمہ کو ان سے دور کرنے کی جو سازش کی جا رہی ہے، اور مسلمانوں کو ان سے غافل کرنے کی جو سازش کی جا رہی ہے، اس سازش کو ناکام بنا کر اپنے معاشرے کے اندر حیا اور غیرت کا، امانت داری کا، دیانت داری کا وہ ماحول ہم خود قائم کر سکتے ہیں اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان اداؤں کو زندہ کر لیں، اپنے وجود میں زندہ کریں، اپنے گھروں میں زندہ کریں، اپنے بچوں کو اس پر لائیں۔ آپ دیکھیں آپ کے بچے جب جوان ہوں گے، جب ان کو یہ حیا اور غیرت کا سبق دے دیا جائے گا اور ان کو یہ سبق پڑھا دیا جائے گا کہ تم نے کرکٹر کی بجائے، ہاکی کے پلیئر بننے کی بجائے، تم نے یہاں کے کھلاڑی بننے کی بجائے تم نے اسلام کے شاہ سوار بننا ہے، تم نے مسلمانوں کے تیر انداز بننا ہے، اور تم نے پھر اپنی اس طاقت کو میدان جہاد کے اندر جا کر صرف کرنا ہے تاکہ مسلمانوں کے مقبوضات آزاد ہو سکیں، کشمیر کے مسلمان، فلسطین کے مسلمان، شام و عراق کے مسلمانوں کو تم نے تحفظ دینا ہے، آزادی دینی ہے جا کے۔ پھر آپ دیکھیں ذرا ہماری زندگی میں کتنا نور آتا ہے، ہمارے ماحول میں کتنا نور آتا ہے، ہمارے معاشرے میں کتنا نور آتا ہے۔ تو یہ وہ چیز ہے جو چیز ہمیں اپنے رب کے قریب سے قریب تک کرتی چلی جائے گی۔ اور قرآن میں اللہ نے فرمایا واسجد واقترب، اللہ تعالیٰ کو سجدہ کیجئے اور اللہ کا قرب پا لیجئے۔ یہ سجدے ہی انسان کو اللہ کے قریب کر دیتے ہیں۔ ہمارا تعلق جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے ساتھ ہوگا، مسجد کے ساتھ بھی آٹومیٹک ہو جائے گا، مسجد کے ساتھ بھی خود بخود جڑ جائے گا۔ جتنا ہمارا تعلق مسجد کے ساتھ ہوگا، مسجد کے ماحول کے ساتھ ہوگا، مسجد میں ہونے والے دینی اعمال کے ساتھ ہوگا، اور مسجد میں ہونے والے اعمال کے ساتھ ہوگا، انشاءاللہ ہماری زندگی اتنی منور ہوتی چلی جائے گی۔ اس کی برکت سے صرف آخرت نہیں سنورے گی بلکہ اللہ رب العالمین ہمیں دنیا میں بھی اپنے گھروں میں سکون عطا فرمائیں گے، اور انشاءاللہ جب دنیا سے جائیں گے اللہ پاک قبروں میں بھی سکون عطا فرمائیں گے، آخرت میں بھی سکون عطا فرمائیں گے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین مجھے اور آپ سب کو اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔